أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت. قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی صرف اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اور اس میں بے شمار مخلوقات کو تنہا تنہا اسی نے پیدا کیا. وہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا یعنی خالق ہے. وہی اس بات کا مستحق ہے کہ ساری دنیا کے انسان اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ بنیادی پیغام اور دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، اور انبیاء کرام نے اپنی تمام قوموں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، یہ پیغام رکھ دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں، تم سب کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی ایک الہ اور معبود ہے، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، اور کوئی دوسرا تمہارے اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. محترم حاضرین، موجودہ حالات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری کائنات کے انسان بہت ساری تبدیلیوں کا شکار ہو چکے ہیں. حالات دن بدن بدلتے جا رہے ہیں، اور اس پوری مخلوقات میں جو مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مشن، ایک عظیم مقصد اور زندگی کا ایک بڑا پیغام دے کر بھیجا تھا، وہ امت بھی آج اس پیغام توحید سے، مقصد حیات سے یا تو غافل ہیں یا لاپرواہ ہیں، یا کئی ایسے لوگ ہیں جن کو اس کا ذرا سا بھی احساس ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری. یہ ایسا عنوان ہے جس میں ہم مسلمانوں کو تمام مسائل میں، تمام کاموں میں اولین ترجیح دینی چاہیے. اس عنوان پر، اس موضوع پر اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر ہم جتنے کام کر رہے ہیں ان سارے کاموں کا انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ آج ہماری صورتحال ہو چکی ہے. ہمارے زوال، ہماری ناکامی، ہماری پستی، ہماری ذلت اور رسوائی، یہ تمام چیزیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں. تو آئیے ہم اسی موضوع سے متعلق قرآن و سنت اور آثار صحابہ کی روشنی میں بالکل اختصار کے ساتھ دنیا سے بے رغبتی کیا ہوتی ہے اور آخرت کی تیاری کیسے کرنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ چمٹے رہیے، لگے رہیے، ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جمے رہیے. الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، نہ صرف رب کو یاد کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور خبردار اے نبی آپ ان سے غافل نہ ہونا، ان سے اپنی آنکھوں کو نہ پھیرنا. یہ کس کو حکم دے رہا اللہ تعالیٰ؟ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ترید زینت الحیات الدنیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کی آسائش اور دنیاوی زندگی کی خوشنودی کے تم طالب بنتے ہوئے تم ان سے غافل نہیں ہونا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننا یا ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جنہوں نے اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ایسے لوگوں کا معاملہ حد سے زیادہ گزر گیا ہے، ان کنٹرول ہو چکے ہیں لوگ. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے. غالباً ہم میں کے اکثر لوگ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، بلکہ سورہ کہف کے تعلق سے بہت ساری جمعے کے دن ابتدائی 10 آیتیں یا سورہ کہف کے آخری 10 آیتوں کے پڑھنے کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے تاکہ ایک بڑے فتنے سے ہم بچ سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. عصم من الدجال. آج بے شمار فتنے ہیں، ان فتنوں میں ایک دجال کا فتنہ بھی ہے اور بہت سارے فتنے ہیں. ہر فتنے کے پیچھے ایک ہمارے لیے سبق ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں اپنی زندگی کے مقصد تو دنیا کی زندگی سے بے رغبتی اختیار کرنا کیا ہے. یہ عنوان کو سمجھیے. پہلے کتاب الزہد سنن ابن ماجہ میں ماشاءاللہ انہوں نے امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ایسی تمام احادیث کو اکٹھا کیا ہے جو زہد، ورع، تقوی کی تعلیم دیتی ہے. زہد کیا چیز ہے؟ اس تعلق سے سنن ابن ماجہ میں بہت ساری احادیث آئی ہیں جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح، حسن درجے کی روایتیں اور ضعیف روایتیں الگ کر دی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پر صرف صحیح اور حسن درجے کی روایتیں پیش کر رہا ہوں. تو زہد کسے کہیں گے؟ زہد کا لفظ، تقوی کا لفظ. زہد کے مختلف معنی علماء سلف نے بیان کیے ہیں کہ تمہارے پاس جو چیزیں موجود ہے، تمہارے پاس جو چیزیں موجود ہے وہ اللہ کے پاس موجود چیزوں سے زیادہ اعتماد نہ ہو. ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ یہ سب میرا ہے. یعنی اس کی انانیت، اس کا میں پن اور اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کا علم، اس کی دولت، اس کی خواہشات اور اس کی طاقتیں، یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بجا نہیں لاتے بلکہ وہ انانیت پر اتر آتا ہے. تو ایسا انسان کبھی زاہد، عابد، نیک، متقی نہیں بن سکتا. ابھی جو آیتیں میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 28 تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو غریب، توحید والے، ایمان والے رات دن اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے پیچھے آپ وقت لگائیے، ان کے ساتھ رہیے، ان سے غافل مت ہو جائیے آپ. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہد و تقوی کی تعلیم دیتے ہوئے امت کے اندر دنیا سے بے رغبتی
اور آخرت کی تیاری کی ترغیب دلائی ہے. اور زہد کا اصل معنی کیا ہے؟ اصل زہد کیا ہے؟ کہ لوگوں کے مال و دولت عیش و عشرت سے متاثر نہ ہونا، لوگوں کے مال و دولت ان کی عیش و عشرت سے متاثر نہ ہونا، اور اللہ کی نعمتوں کی طرف راغب ہونا. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور دنیاوی تکلیف پر صبر کرنا یہ بھی زہد ہے. حرص اور لالچ میں مبتلا ہو کر زیادہ کی فکر نہ کرنا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادہ کی حرص اور لالچ نے تم کو تباہ کر دیا، تو قبرستانوں میں جا پہنچے. اور دنیاوی آرزو، جس کی فکر حصول دنیا ہو، جس کی فکر دنیا کا حاصل کرنا ہو، ایسا انسان کے سارے کام بکھر جاتے ہیں. اور جس کا مطمع نظر، یعنی جس کا ٹارگٹ اور اس کا گول آخرت ہوتا ہے، آخرت کی تیاری ہوتا ہے، آخرت کا ڈر ہوتا ہے، اس کو یہ دنیا کی زندگی بہت ہیچ بیکار معلوم ہوتی. میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے سناؤں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں فرمایا ہے. تو دنیا کی فکر، جو شخص سارے تفکرات کو چھوڑ کر اس کی فکر صرف آخرت بنا لے، جس کی فکر صرف آخرت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیتا ہے. اور جس کو جو ہے دنیا کی فکر ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، اس کی کوئی تیاری نہ ہو، تو ایسا انسان الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے. عمریں گزر جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کی تیاری ایک کوشچن مارک بن جاتا ہے. کچھ تیاری بھی نہیں کرتا ہے. جو کچھ بھی ہے اپنا، میرا، میرے بیوی، میرے بچے، میرے بیٹے، میرے پوترے، میرے نواسے، بس یہی فکر ہوتی ہے. تو ایسا انسان جس کی پلاننگ، جس کا مقصد صرف دنیا میں اپنا اسٹیٹس بنانا ہوتا ہے، اپنا مقام بنانا ہوتا ہے، اور اپنے اہل خانہ کی کھانے پینے کی ضرورتوں کی خواہشات اس کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے. تو دنیا کی مثال کیسی ہے؟ دنیا کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی انسان نے سمندر میں ایک انگلی ڈبوئی، اس انگلی کو کتنا پانی لگتا ہے؟ بس اتنی دنیا ہے. تو اتنی حقیر بتائی. یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہم سب کے لیے بہترین آئیڈیل ہے. آج ہم آئیڈیل تلاش کرتے ہیں. آج کے بہت سارے مسلمانوں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا جو ناکامی ہم مسلمانوں کی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو آخری نبی تو مانتے ہیں، لیکن نبی کی حیات طیبہ، نبی کی زندگی، نبی کا اسوہ، نبی کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں بناتے، عملی طور پر نہیں بناتے. زبانی طور پر دعوے تو کرتے ہیں حب رسول کے، عشق رسول کے، محبت رسول کے، لیکن پریکٹیکل ہم دیکھیں تو فلاں نے فلاں کو اپنا امام بنایا، فلاں نے فلاں کے سلسلے کو اپنایا، فلاں نے فلاں امام کو، عالم کو اپنا بڑا سمجھ لیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، آپ کی فضیلت بیان فرمائی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا کہ اللہ کے نبی ہی تم سب کے لیے بہترین آئیڈیل ہے زندگی کے تمام شعبے جات میں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی کو آئیڈیل نہیں بناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا جو ہے رہنما نہیں بناتے. یہی جو ہے آج ہماری گمراہی. تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی تھی؟ آپ چاہتے تو بہت کے پہاڑ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو ہے رکھ دیتا، سونے کے بنا کر، لیکن اللہ کے نبی کی چاہت نہیں تھی. آپ کی زندگی کیسے تھی؟ دیکھیے، یہ صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح کہا، یعنی سنن ابن ماجہ کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ میں داخل ہوئے، دیکھا کہ آپ ایک معمولی سی حسین چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور جس کی نشانات آپ کی پیٹھ پر پڑ گئے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ مکمل لباس آپ کو نہیں ملا، صرف ازار لنگی پہنے ہوئے تھے
اسی پہ لیٹے ہوئے تھے. صحابہ نے دیکھا کہ آپ کی پشت پر پیٹھ پر وہ حصیر کے نشان پڑ گئے. بڑا دکھ ہوا صحابہ کو, بڑی تکلیف ہوئی. کہا کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے بادشاہ وہ راج کر رہے ہیں, عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ کی یہ حالت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا ما انا والدنیا انما انا والدنیا کراکب استظل تحت الشجرہ. میری دنیا کی مثال ایسی ہے, یعنی دنیا میں میری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہے جو مسافر ہے. مسافر کیا کرتا ہے, سفر پہ نکل پڑتا ہے, تھک جاتا ہے تو کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے. بس اتنا ہی میرا تعلق دنیا سے ہے, وہاں سے پھر اپنی منزل مقصود کے لیے پہنچتا ہے. ثم رہا و ترکہا, پھر یہ دنیا چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح ایک اور مثال دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مردہ بکری کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا. صحابہ کرام کو جو ہے آخرت کی اہمیت بتانے کے لیے اور دنیا کی بے ثباتی بتانے کے لیے کیسی مثالیں دی ہیں. یہ بکری کو ایک درہم میں کوئی خرید سکتا ہے, کوئی خریدے گا؟ صحابہ نے کہا کہ اگر یہ جو ہے زندہ بھی ہوتی تو ہم نہیں خریدتے, اس لیے کہ یہ عیب والی بکری ہے, اب تو یہ مرا ہوا جانور ہے. آپ نے فرمایا واللہ, اللہ کی قسم, دنیا اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ حقیر ہے جتنا ایک مردہ جانور, مردہ بکری کو تم سمجھ رہے ہو. ایک اور حدیث ہے, اسے بھی شیخ البانی نے صحیح کہا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں, الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والہ او عالما او متعلما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے, اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ملعون ہیں, قابل ملامت ہے. ملعون کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو ملعون انسان ہے. وہ ملعون چیزیں ہیں سوائے تین چیزوں کے, الا ذکر اللہ وما والہ, سوائے وہ لوگوں کے جو اللہ کا ہمیشہ ذکر میں رہتے ہیں, اور ذکر سے, ذکر اللہ سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ لعنت سے بچے ہوئے. او عالما او متعلما, یا پھر وہ عالم ہو یا علم سیکھنے والا, متعلم ہو, طالب علم ہو, تو یہ لعنتوں سے بچیں گے دنیا کی. ایک اور حدیث ہے, نبی صاحب فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. آپ نے بھی یہ حدیث بارہا سنی ہوگی. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے. کافر جس کا ایمان نہیں ہوتا, اس کے لیے دنیا گزارنے میں کوئی قاعدے قانون نہیں ہوتے. جیل کی زندگی, قید کی زندگی کیسی ہوتی ہے, جہاں پر کچھ اصول, کنڈیشن, قاعدے ہوتے ہیں. قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے, قیدی کیسے رہتے ہیں, کیا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں. تو جیل خانے کے اندر جتنے قواعد ہوتے ہیں, جتنے اصول ہوتے ہیں, پابندیاں ہوتی ہیں, تو مومن ایک مسلمان کے لیے دنیا کی زندگی بھی قید خانہ ہے. یہاں پر بھی پابندیاں ہیں, حلال حرام کی پابندیاں ہیں, حدود کی پابندیاں ہیں. مومن کے لیے کوئی چیز حرام نہیں, کوئی چیز جو ہے حرام نہیں, ہر چیز حلال ہے, یعنی اس کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں. اگر ایک مسلمان دنیا میں ایسی زندگی گزارتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے, برے اعمال کر رہا ہے, بدکاری کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے, ظلم زیادتی کر رہا ہے, ڈکیتی ڈال رہا ہے, قتل کر رہا ہے, تو ایسا انسان بھی, ایسا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے قانون اور حدود کی پابندی نہیں کر رہا. اس کو بس دنیا کی عیش و آرام کی پڑی ہوئی ہے, اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے. آخرت کی جس کو فکر ہو جائے, آخرت کی تیاری کی جس کو فکر ہو جائے, تو وہ شخص اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا. اپنا کہنے والا ہر جملہ پہلے سوچے گا پھر بولے گا. اپنا اٹھنے والا ہر قدم پہلے سوچے گا پھر قدم آگے بڑھائے گا. ایک مومن کی زندگی ایسے ہوتی ہے. حضرت ابن عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا یا عبداللہ, یہ ان کی کنیت تھی,
کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر ایک راہرو رہتا ہے، ایسے ہی تم زندگی گزارو. وعد نفسک من اہل القبور، اور قبر والوں میں اہل قبور میں اپنے آپ کو شمار کرو. کیا کبھی روزانہ ہم نے اپنے آپ کو مردہ تصور کیا ہے؟ قبرستان میں تصور کیا ہے اپنے آپ کو؟ اہل قبور ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دھرتی کے اوپر کی زندگی کی ہم کو فکر ہے، اس زمین کے اندر جو دوسری دنیا ہے وہاں سے، اور اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہاں ہے. ہماری نظروں کے اعتبار سے اس زمین کے اندر کی جو زندگی ہے یہ بھی بڑی طویل زندگی ہے. ایک زندگی یہ ہے جس زمین کے اوپر جو ہم جی رہے ہیں، حیات دنیاوی سے کہتے ہیں، اور دوسری زندگی مرنے کے بعد، ہماری سانس نکلنے کے بعد، ہماری روح نکلنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو حیات برزخی کہا جاتا ہے، برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے. اس زندگی میں بھی جو ہے ہم کو اس کے بارے میں سوچنا ہے. پھر اس کے بعد جو ایک طویل زمانہ ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا میدان محشر میں. پھر وہاں سے پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب و کتاب کا معاملہ آئے گا، طویل زندگی ہوگی وہاں پر. پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا جنت میں یا جہنم میں. یہ سارے مراحل ہم انسانوں کو طے کرنا ہے. پتہ یہ چلا کہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر ہے. کتنی ہے؟ کتنی مختصر ہے. قرآن میں اس کی مثال دی گئی کہ جب مردے کو جو ہے پوچھا جائے گا، قبر سے اٹھا کر قبر میں پوچھا جائے گا کتنے سال تم دنیا میں رہے، تو وہ اس کے زبان سے ایک ہی سینٹنس نکلے گا، ساعۃ من النہار، پورے دن کا 1 آور، 1 گھنٹہ صرف. ساعۃ من النہار، 60 سال 100 سال 70 سال زندگی گزارا ہوگا. کیا کہہ رہا ہے؟ 1 گھنٹہ دنیا میں رہا. یعنی پوری انسانوں کی زندگی کو ہم جمع کر لیں، یعنی ہماری پوری زندگی جتنی بھی ہے، یہ جتنے انسانوں کے صرف 1 گھنٹے کی. 1 گھنٹے کی زندگی کے لیے انسان اتنی محنتیں کر رہا ہے، اتنی جستجو، اتنی تڑپ، اتنی لگن، اتنا اپنا پسینہ بہا رہا ہے. اور آخرت کی زندگی اللہ اکبر، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے. ہر جمعہ یہ آیت ہم سنتے ہیں، خطیب جو ہے یہ سورہ پڑھتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. ارے انسانوں، تم تو ایسے ہو کہ دنیا کی زندگی تمہاری نظر میں بڑی اہم ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت، حالانکہ آخرت تمہارے لیے خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. آخرت باقی رہنے والی، دنیا فنا ہونے والی ہے، سب کو معلوم ہے، ہر انسان کو معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے، غیر مسلم کو معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی اتنی جستجو انسان کو کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب بھی میں بالکل اختصار کے بتاؤں گا، اختصار کے ساتھ، کہ کیوں دنیا کی زندگی اہم ہے ہماری نظر میں. آخرت کی زندگی کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. اس کے کیا ریزنس ہیں؟ تو پہلے یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ آخرت کی زندگی ایک دائمی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی. اور آخرت کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک عیش و آرام کی زندگی اور ایک تکلیفوں کی، مصیبتوں کی، عذابوں کی زندگی. ایک ہے اصحاب الیمین اور دوسرے ہے اصحاب الشمال، جن کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں لیا جائے گا، جو پاس ہو جائیں گے، کامیاب ہوں گے، وہ اہل ایمان، اہل جنت کہلائیں گے، اہل تقوی کہلائیں گے. اور جو ناکام ہوں گے، اہل نار، اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ میں جس کو نام اعمال دیا جائے. یہی اس پوری زندگی کا خلاصہ ہے. یہ 2 زندگیاں آخرت کی ہم اپنے سامنے رکھیں، فوز و فلاح کی، کامیابی کی زندگی، نجات کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی، یا پھر عذابوں کی، تکلیفوں کی، مصیبتوں کی، دکھوں کی زندگی. کون سی ہم چاہتے ہیں؟ اور دونوں زندگیوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں داخلہ ہونا ہے. کیسے ہوگا؟ یہ بڑی کامیاب زندگی ہوگی ایسے انسان. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے میری آخری بات یہ ہے، آخرت کی تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو مرنا ہے، یہ یقین. موت سے محبت ہو، موت سے محبت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اکثروا الذکر حازم اللذات یعنی الموت. تم خوب یاد کرو، زیادہ سے زیادہ تم ذکر کرو، یاد کرو لذتوں کو کچلنے والی، خواہشوں کو کچلنے والی، یعنی الموت. موت موت کو کثرت سے یاد کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے. ہم یاد نہیں کرتے موت. کیوں یاد نہیں کرتے؟ بات تو ایسے موت کا نام لیتے ڈرتے، جنازہ دیکھے تو ڈرتے لوگ، راستہ بدل دیتے بعد لوگ. ہماری مائیں، ہمارے سرپرست اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بتائیں کہ بیٹا یہ دنیا کی زندگی دائمی ہمیشہ ہم کو رہنا نہیں ہے، ہماری تو زندگی آخرت کی ہے. یہ بچوں کے ذہن و دماغوں میں بچپن سے بٹھائیں. آخرت کا سبجیکٹ، آخرت کی تیاری، موت کے بعد کی زندگی، لائف آفٹر ڈیتھ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اسی کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا. اور 3 اہم سبجیکٹ ہیں جس کو ہمیں سیکھنا ہے، ہر مسلمان کو سیکھنا ہے. پہلا ہے توحید، التوحید. دوسرا ہے رسالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، نبی کی سنت، نبی کی لائف. اور تیسرا ہے معاد، یعنی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی. پورا قرآن جو ہے انہی 3 اہم موضوعات پر بھرا پڑا ہے، توحید، رسالت اور آخرت. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ توحید میں مسلمان پورے اترتے ہیں، نہ توحید سے واقف ہیں. آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے توحید کا ورڈ شاید پہلی مرتبہ سنا ہوگا، سن بھی لیا تو لوگ جو ہے اس کے بارے میں جانتے نہیں کہ توحید ہے کیا. نمبر 2 رسالت. رسالت کے بارے میں بھی اکثر مسلمان نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا ہے؟ اصول ثلاثہ، 3 بنیادی اصول. اور خبر میں یہی سوالات ہوں گے ان اصولوں کے بارے میں. رب کی ربوبیت، اس کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے بارے میں، اور اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں. یہ سوال کیوں ہوں گے؟ پہلے اس کا جواب دنیا میں ہی دے دیا گیا. اس کی تیاری کر کے تم کو ایگزام دینا ہے. ویسے دنیا کی زندگی کو ہر وقت ہمارا ایگزام ہو رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے، یاد رکھیے. ایسا نہیں کہ دنیا میں جو ایگزام ہوتا ہے بڑا وقت مقرر رہتا ہے، وہاں جا کر ہم پیپر لکھتے ہیں. یہ تو دنیاوی ہمارے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں. لیکن اللہ کا جو اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ملک کی آیت میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے زندگی اور موت تم کو دے رکھی ہے. اب تم کو زندگی ہے، موت ہونے والی ہے، موت آنے والی ہے. یہ زندگی اور موت کے بیچ میں ہم نے جو تم کو سانسیں دی ہے، تم کو جو زندگی دی ہے، یہ زندگی کا ایک ایک پل تم کو حساب دینا ہے. ایک ایک پل کے بارے میں ہم امتحان لیں گے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون بہتر اور اچھا عمل کرنے والا ہے. لیبلوکم، وہ آزماتا ہے، وہ ایگزام لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون احسن عمل، اچھا عمل کرنے والا ہے. ہم کو ہر حال میں اچھا عمل کرنا ہے، جس کو شریعت میں اعمال صالحہ کہتے ہیں. عمل صالح کہا جاتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن میں جہاں بھی ایمان کا ذکر ہے، عمل صالح لازم ذکر کیا گیا. ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک عمل. ایسا نہیں کہ ہم ایمان لالی خاندانی مسلمان ہیں، کافی ہے ہم کو جنت میں جانے کے لیے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہاں یقیناً
ہر اہل ایمان، ہر اہل توحید جس نے شرک نہیں کیا ہے، من مات وهو لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، یہ خوشخبریاں بھی ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے قرآن میں عامل الصالحات کی نیک اعمال کرنے. تو آخرت کی تیاری کے طرف آخری باتیں میری آپ کے سامنے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم رہو تم کو موت آ کر رہے گی. کوئی بچا ہے نہ بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کی مخلوقات کی ساری مخلوق اللہ کے علاوہ جتنے بھی سب مخلوق ہیں سب کو مرنا ہے، سب کو ڈیتھ ہونا ہے، مرنا ہے. حتیٰ کہ جو ملک الموت ہے روح قبض کریں گے، اس کی بھی تفصیل حدیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ جب ملک الموت سے کہے گا اے ملک الموت چلو تم اب اپنی روح قبض کرو، ملک الموت روح قبض کرنے والا فرشتہ اپنی روح قبض کرے گا تو کافی اس کو تکلیف ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت کی بھی موت ہو جائے گی، حتیٰ کہ موت کی بھی موت ہو جائے گی. اللہ تعالی موت کو جو ہے میڈے کی شکل میں لائے گا، اور میڈے کو جو ہے موت واقع ہو جائے گی. تو موت کی جب موت ہو گئی تو بچی کیا؟ زندگی بچی، حیات بچی. حیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک جنتی حیات، ایک دوزخی حیات. اب ہم کو فیصلہ یہ کرنا ہے ہم کو جنتی بننا ہے یا دوزخی بننا ہے. اس کی بڑی تیاری کرنا ہے ہم کو. ایسا نہیں کہ ابھی آدھے گھنٹے ہم تیاری کر لیے، سن لیے، بات ختم. ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے پوچھے گا ہر نعمت کے بارے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، ضرور تم سے پوچھے گا، سوال ہوگا ہر نعمت کے بارے. آج ہم کتنے بڑے ناشکر ہیں، کتنی نعمتوں کا ہم انکار کرتے ہیں. اللہ ہم کو کیا دیا؟ میں سامنے والے بڑی بلڈنگ دے دیا، اس کو فلاں دیا، فلاں دیا. مجھے جو ہے 20 سال سے آج تک جا کر میں ویسے ہی ہوں. اللہ اکبر، بڑا ناشکر انسان ہے یہ بھی. ایسے ناشکر کلمات بول رہا ہے. اللہ نے زبان دی ہے نا، تو انسان جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر بجا نہیں لاتا. یہ کفران نعمت انسان کو اور مزید جو ہے نافرمان بنا دی. ہر حال میں اللہ کا شکر الحمدللہ. تو موت کے لیے، آخرت کے لیے تیاری، ذات آخرت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ آخرت کا توشہ تیار کرنا ہے. آخرت کا توشہ کیسے تیار ہوگا؟ تقویٰ کی زندگی گزارنے سے. جس کے پاس تقویٰ ہے تو آخرت کا توشہ موجود ہے. جس کے پاس تقویٰ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور عبادتیں نہیں ہیں، ذکر نہیں ہے، معاملات صحیح نہیں ہے، اخلاق صحیح نہیں ہے، تو سمجھو اس نے آخرت کی تیاری نہیں کی ہے. دنیا میں انسان کو لوگوں کو الو بنانے کی گویا ہے اس کی پلاننگ ہے، یا اس کی زندگی کا مقصد ہے بس ہر ایک سے لوٹنا، اپنا بنانا، اپنی اچھی زندگی بنانا بس. تو ایمان والے ایسے نہیں ہوتے. ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ ایمان والے جو ہے ہر ایک کی فکر کرتے ہیں، دوسروں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں. دوسرا انسان بھوکا ہے نہیں، اس کی فکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے، واللہ لا یؤمن. صحابہ نے پوچھا کون مسلمان نہیں؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی تکلیفوں و ایذاؤں سے محفوظ نہیں ہے، وہ مسلمان ہے. اور جو مسلمان، اس کا پڑوس میں کوئی بھی ہو، چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، بھوکا سو جائے، اس کی تم نے فکر نہیں کی مسلمان ہوتے ہوئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم مسلمان نہیں. مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کے تقاضے کیا ہے؟ ایمان کیا چاہتا ہے ہم سے؟ کیا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کا بیٹے کی قربانی سوا کر دینا چاہتا تھا؟ نہیں، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کی محبت کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اپنی آل اولاد کو، اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی باپ کی جائیداد کو، ہر چیز کو لٹانے کے لیے صرف اللہ کی رضا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. یہ ہے توحید کا تقاضا، یہ ہے ایمان. تو اس کی فکر ہونی چاہیے.
اور ہمیشہ یہ فکر رہنا چاہیے کہ ملک الموت پتہ نہیں کب آ جائیں گے، کب آئیں گے ملک الموت۔ اس کی ایک دنیاوی مثال، جیسے ہم گاڑی چلا رہے راستے میں، ہیلمٹ نہیں ہے، ماسک لگا ہوا نہیں ہے، گاڑی میں لائسنس نہیں ہے، آپ اپنی دکان سے گھر کو پہنچنے تک کتنا آپ کے اندر خوف ہوتا ہے، کتنا خوف، کتنا ڈر ہوتا ہے، کوئی پولیس والا نہ پکڑ لے۔ یہ ڈر 1 گھنٹے میں آپ کو کہاں لے کے چلتا ہے؟ کیا ہم اللہ کے بارے میں ایسے ڈرتے ہیں کہ اگر میں ایمان کی زندگی اچھے اعمال نہیں کروں گا اور برائیوں سے نہیں بچوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے، میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ یہ فکر ہونی تھی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب ملک الموت آ جاتے ہیں، آنے سے پہلے ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے، کیا تمنا ہوتی ہے؟ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ کچھ سیکنڈ کے لیے کچھ وقت مجھے دیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ ہر انسان کی تمنا ہو۔ کون سا انسان؟ جس نے دنیا کو سب کچھ بنا لیا تھا، دنیا کی پیچھے پڑا، آخرت کی تیاری نہیں کیا، ایسا انسان کیا بولے گا وہ؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، 2 باتیں کہے گا، اے اللہ مجھے تھوڑی اور مہلت دے دے، ملک الموت کھڑے ہوئے ہیں، مجھے مہلت دے دے۔ فَأَصَّدَّقَ، میں خیرات کروں اللہ کی راہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی آخرت کے لیے میں صدقہ خیرات کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں میں بھی شامل ہو جاؤں۔ یہ 2 تمنائیں ہوتی ہیں اس میں۔ خیرات کرو اس لیے کہ صدقہ خیرات کرنے سے انسان کے پر آنے والی آفتیں یا انسان کے گناہ پورے معاف ہوتے ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر کے بارے میں کتنی تیاری، کتنی فکر مند ہوتے تھے۔ ایک دفعہ آپ خبر کے کنارے بیٹھے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے وہ مٹی تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس مقام کے لیے تم تیاری کرو، اپنے صحابہ سے کہا۔ تو یہ آخرت کی تیاری کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ آپ تمام سے گزارش یہی ہے کہ اپنی زندگی کو جو ہے بامقصد بنائیے، غفلت سے باز آئیں، نیک اعمال کی فکر کریں، ہر انسان کو خیر کی دعوت دینے والے بنیں، گناہوں سے خود بچیں اور برے اعمال سے، بدعمالیوں سے بھی بچیں، اور اللہ کی فرمانبرداری، عبادت، ذکر، تلاوت قرآن، نمازیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں، اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے ہم کو کتنی محنت کرنا ہے اس کی فکر کریں، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی فکر کریں، تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب بن سکتے ہیں۔ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دنیا کی فانی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور آخرت کی لازوال نعمتیں اور آخرت کی لازوال زندگی کو یقین کرنے اور اس کے لیے تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک